السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج مجھے ویڈیو نہیں کرنی تھی۔ آج تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری یوٹیوب ٹیم اور میں ہم دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج چھٹی منائیں گے، لیکن ایک بہت خاص وجہ کی بنا پر آج میں اس ایک ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے کبھی میری زندگی میں یہ نوبت یہ مرحلہ نہیں آیا، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جب یہ لمحہ آیا تو میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد فوراً آ کر کے اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ایک انتہائی خاص مقصد اپنے نفس کو مارنا ہے۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو بزرگان دین کے قصوں میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتوں میں، اہل بیت اعظام کے وہ جو واقعات ہیں جو ہمارے لیے چشم کشاں ہیں، ان کی باتوں میں وہ جو نفس کو مارنے والی بات کی جاتی تھی، ان کی تعلیمات میں جو کچھ چیزیں شامل ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے مجھے میسنجر پر، واٹس ایپ پر اور دیگر ذرائع سے بہادری کا طعنہ دیا جا رہا تھا۔ لوگ بہت سارے میرے بھائی خواہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اخلاص کا بہترین اجر عطا فرمائے، کوئی مجھے بہادر اعظم کہہ رہا ہے، کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کو لگام ڈال دی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے سیاستدانوں کو یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ کل رات تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن آج صبح مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ گویا مجھ میں کوئی پھونک سی بھر رہی ہے، مجھ میں کوئی ہوا سی بھر رہی ہے۔ مجھے ایسا خدشہ لاحق ہوا کہ شاید میرا نفس کہیں واقعی مجھے بہادر نہ سمجھ بیٹھے اور کہیں اس زوم میں پھر کوئی خطا اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں۔ اس لیے میں خاص طور پر آج کے چھٹی کے اس دن میں حاضر ہوا ہوں، اور میں یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کو نہیں، خود اپنے آپ کو۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے میں ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کے چشمہ فیض سے میں اور آپ تا زندگی فیضیاب ہوتے ہیں، میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر اللہ رب العزت سے اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں محض اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک ادنا سی تخلیق ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جسے اشرف المخلوقات تو کہا جاتا ہے، لیکن جن کا سرکش نفس انہیں بعض دفعہ زندگی میں جوتے کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہادری کے یہ طعنے اور محب وطن ہونے کی یہ باتیں سن کر کے اگر کہیں میرے ذہن میں، میرے دل میں، میرے نفس میں وہ سرکشی آ جائے تو میں اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو کر ہاتھ جوڑ کر دست بستہ اپنے رب کو یہ یقین دلاتا ہوں، پروردگار یہ میں نہیں جو اپنے آپ کو اس سب باتوں پر آمادہ کر رہا ہوں، یہ وہ سرکش شیطان ہے جس کو تو نے آزاد چھوڑ رکھا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک تیری گرفت اس کے قریب نہیں آ جاتی۔ یا اللہ، میں برات کرتا ہوں ان تمام بہادری کے اعلانات سے، ان تمام چیزوں سے۔ میں کچھ نہیں ماں سوائے تیری رحمت کے، تیرے فیض کے، تیرے چشمہ فیض سے فیضیاب ہونے والی کروڑاں مخلوقات میں، تیرے اربوں نفوس کے رعایا میں سے میں محض ایک خاک ہوں۔ پروردگار عالم، میرے سر پر یہ تاج جس پر تیرے گھر خانہ خدا کی یہ تصویر، پروردگار عالم آج میں لگا کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ، میرے پاس ماں سوائے زینت کے اسے ٹوپی کے جو میں نے اپنی حلال کی کمائی سے خود مکہ مکرمہ میں جا کر کے خریدی تھی، میرے پاس ماں سوائے زینت کے اسے ٹوپی کے اور کچھ نہیں۔ یا اللہ پروردگار، میں اظہار برات کرتا ہوں ان تمام اعلانات سے، ان تمام باتوں سے جو انسانوں کو، ان کے نفوس کو سرکش کرتی ہے۔ پروردگار، میں آپ لوگوں سے بھی دست بستہ التماس کرتا ہوں، آپ کی محبت، آپ کا حب، آپ کی جو واٹ ایور ہے جو آپ کو میری تعریف پر مجبور کرتی ہے، اس کا اظہار کیجئے، کم کیجئے، لیکن کم ہی کیجئے۔ اتنا مت کیجئے کہ انسان سرکش ہو جائے، اتنا مت کیجئے کہ انسان کا نفس اس کو کچل ہی ڈالے، اتنا مت کیجئے کہ انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھے۔ جیسا میں نے کہا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے یہ بات بتا چکا ہوں، لیکن آج یہ بات میں آپ کو نہیں، میں خود اپنے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، میں جو آج نور العارفین صدیقی بنا بیٹھا ہوں، میرا نک نیم خرم ہے، میں ہمیشہ سے خرم رہا ہوں۔ میں یہ یوٹیوب سیشن کرنے سے پہلے بھی خرم تھا، یوٹیوب سیشنز کرنے کے بعد بھی خرم ہو جاؤں گا۔ میں ایک غریب مزدور کا بیٹا، میں ایک ایسے محنت کش کا بیٹا، اس کی واحد نرینہ اولاد، جس نے پاکستان آنے کے بعد بے روزگاری کے دن بھی کاٹے، جس نے واٹر پمپ کہہ رہا ہوں، لالو کھیت کے اوپر بیٹھ کر کے اور رنگ اور چونے کا کام بھی کیا،
جس نے بسوں میں کنڈکٹری بھی کی، جس نے جو ہے وہ آٹا بھی تولا چکی پر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا، اس کے بعد وہ سرکاری ملازم بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اسے ایک نہایت پرسکون اور نہایت ایک الحمدللہ راحت آمیز موت سے ہمکنار کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے غریب مگر خوددار آدمی کو ثم الحمدللہ ایسی اولادیں عطا فرمائی، میری اور میری بہن کی صورت، جو اس کے جانے کے بعد میرے والد کے لیے مغفرت کرتی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کی خدمت کا جو تھوڑا بہت کام لیا، بس وہی ہمارے نامہ اعمال میں ہے، وگرنہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ میں اسے ایک کلرک کا بیٹا، خود ایک کلرک، 4000 روپے پر پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ، پھٹی ہوئی پتلون کے ساتھ میں انٹرویو دینے کے لیے گیا 1998 میں، اور 4000 روپے سے میرے یہ کریئر شروع ہوا۔ 4000 روپے سے پھر 7.5 لاکھ روپے، جی ہاں 7.5 لاکھ روپے تک میں پھر بول نیوز تک پہنچا، اور ترقی کی یہ مدارج طے کروانے والا صرف میرا رب تھا، میرے رب کی رحمت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے محنت کی، سر توڑ محنت کی، جان توڑ محنت کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، متعدد مرتبہ ڈالا، اب بھی ڈالتا ہوں۔ یہ جو انداز ہے یہ اللہ رب العزت کا دیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، نہ یہ بہادری میری ہے، نہ یہ اوصاف میں نے خود کو عطا کیے، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ میں حقیر گناہگار، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے، میرے بھی آنسو نکلتے ہیں، مجھے بھی زندگی کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں ان کو کوئی گزند نہ پہنچے، ان کو کوئی خدا نخواستہ نقصان نہ پہنچے، لیکن یہ محض اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھ سے کلمہ حق کہلواتی ہے، جو مجھے برائیوں کے سامنے سینہ سپر کر دیتی ہے، جو مجھے اتنی ہمت اور حوصلہ دیتی ہے کہ میں پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھتا ہوں، کیمرے پہ وہ سب کچھ کہہ جاتا ہوں جو کوئی کہنے کی جسارت آج تو کر نہیں سکتا، جسارت تو چھوڑیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف میرے رب کا فضل اور کرم ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی ادارہ، کوئی محکمہ، کوئی آدمی، کوئی نفس، کوئی بندہ بشر جس کے متعلق مجھے جو کچھ پتا ہے، جو میرے دماغ میں ہے، جو میرے دل میں ہے، میں وہ آپ کے سامنے آ کر کے کہتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اللہ رب العزت ہی کا فضل ہے کہ جو میں ہر بار ان مشکل مراحل سے بچ نکلتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہی کی رحمت میرا اور میرے بیوی بچوں کا، میرے ماں باپ کا، میرے بہن بھائیوں کا، ہماری عزت و ناموس کا احاطہ کیے ہوئے، ہمیں اپنے حصار میں رکھے ہوئے۔ میں ایک مرتبہ پھر برات کرتا ہوں، کان پکڑ کر کے اظہار برات کرتا ہوں ان تمام اعلانات سے جو بہادری کے میرے بارے میں مختلف میرے چاہنے والے کرتے رہتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا اور بہت کمزور آدمی ہوں، مجھے اتنا بڑا مت کیجئے جتنا بڑا آپ نے الطاف حسین کو کر دیا تھا، جتنا بڑا آپ نے عمران خان کو کر دیا تھا، جتنا بڑا آپ نے باجوہ کو کر دیا تھا، جتنا بڑا آپ نے جو ہے وہ ضیاء الحق کو کر دیا تھا، جنرل مشرف کو کر دیا تھا، جتنا بڑا ان کے بعد میں آنے والوں کو کر دیا ہوگا، جتنا بڑا اس کے بعد آنے والوں کو کریں گے، جتنا آپ نے ماضی میں کیا تھا۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مجھے جو حکم ہے، مجھے ہے حکم اذان، میں صرف اذان دے رہا ہوں۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی اپنی مرضی ہے، میری بات پر اندھا عمل مت کیجئے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پہلے سچائی کے پیمانے پر پرکھیے، اور اس کے بعد سوچئے کہ جو کچھ میں نے کہا اس میں میرے لیے راحت کی کیا ایک راہ ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اظہار برات کرتا ہوں ان تمام باتوں سے۔ میں اپنے نفس کو اس کو کچلنے کے لیے، اپنے نفس کو جو سرکشی پر آمادہ تھا، جو مجھے کوئی ہیرو سمجھ بیٹھا تھا، اس کو کچلنے کے لیے آج باقاعدہ میں نے یہ ایپیسوڈ بنایا۔ اللہ اور اس کا رسول دونوں گواہ ہیں کہ میں نے یہ ایپیسوڈ دید و دانستہ نہیں بنائی۔ آج ظہر کی نماز کے بعد بس اچانک سے یہ خیال میرے دماغ میں آیا، اور مجھے لگا کہ میں کسی ہواؤں میں ہوں، مجھے لگا کہ میں واقعی کچھ ہوں، مجھے لگا کہ کوئی بھی میرے خلاف کچھ شاید نہیں کر سک رہا، اس کی وجہ شاید میں ہی ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر کان پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں۔ پروردگار عالم، میں ایک مرتبہ پھر عز و عاجزی کے ساتھ پروردگار اظہار کرتا ہوں، اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہوں تیری ملکیت کے ہونے کا۔ میں وہ ہوں جسے تو نے اپنی مرضی سے جب چاہا پیدا کیا، میں وہ ہوں جسے تو جب چاہے گا مار دے گا، اور میں وہ بھی ہوں جسے تو ایک بار پھر اپنے حکم پر اٹھائے گا۔ پروردگار عالم، میرے اسے کمزور لمحے کو میرے لیے پکڑ کا سبب، میرے لیے احتساب کا باعث مت بنانا مالک۔ یہ شیطان تھا جس کی وجہ سے یہ جہل ہوا۔ پروردگار، میں اس جہل سے اظہار برات کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کے تجھ سے دست بستہ
معذرت کرتا ہوں، معذرت میں نے جائے نماز پر بھی کی تھی، لیکن علل اعلان یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ گواہ بنے، یہ گواہ بنے کہ شیطان اگر آپ کو ورغلاتا ہے، بہلاتا ہے، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ شرم، یہ حیا، یہ لاج، یہ فلانا، یہ عزت نفس، یہ خودی، یہ انا، یہ فلانا، ان میں بہت بہت فرق ہے۔ شرم و حیا ہونی چاہیے، حیا کا دامن آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، عفت و عصمت آپ کی، ناموس آپ کے لیے سب کچھ ہونی چاہیے، لیکن انا کو کچلنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ بلا کر کے مجھے یہ ساری باتیں سمجھا دیں، مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے رب کی ربوبیت پہ ناز کے علاوہ اور کچھ نہیں جس نے مجھے ان تمام باتوں سے نجات دی ہے، ان تمام فسادات سے اللہ نے مجھے بچایا ہے، مجھے تمام محکموں میں پائے جانے والے شر، ان کے شرریوں، ان کے تخریب، تمام چیزوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم ہوا تب تک کوئی مائی کا لال میرا، میرے بیوی بچوں کا، میرے اہل خانہ کا، میرے اعزا احباب کا، میری عزت و ناموس، میری توقیر کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ بس نام رہے گا اللہ کا، میں اقرار کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، بس نام رہے گا اللہ کا، جو حاضر بھی ہے غائب بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ مجھے ہے حکم اذان، میں اذان دیتا رہوں گا محض اللہ رب العزت کی وحدانیت کے آسرے پر، محض اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کے آسرے پر، اللہ کے نبی کی شفاعت کے آسرے پر۔ پروردگار ہم سب کا، میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دامان رحمت میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر رکھے۔ فی امان اللہ۔